السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عمیر اور آج کی جو اہم ترین خبریں ہیں وہ آج ہم اپنے ولاگ میں ڈسکس کریں گے۔ کچھ حلقوں میں جی دوبارہ سے ری کاؤنٹ ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ حلقوں میں ری کاؤنٹ کا حکم آیا ہے اور کچھ کے حلقوں کے جو نتائج ہیں وہ روکنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کچھ جہاں پر روکنے کے احکامات دیے گئے تھے کہ نتائج روک دیے گئے جائیں، وہاں پر جو نتائج ہیں وہ جاری ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹس میں جو دیگر ہائی کورٹس ہیں وہاں پر جو درخواستوں کی ابتدائی سماعت تھی آج مکمل ہوئی ہے اور ان پر کچھ احکامات آئے ہیں۔ اس کے علاوہ آزاد امیدواروں کی جانب سے تحریک انصاف اور نون لیگ میں شامل ہونے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ جو آج دو جماعتوں کے سربراہان کی جانب سے استعفے آئے ہیں وہ عمل ہے۔ اس کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے تحریک انصاف کی جو سپورٹ کا کچھ اعلان کیا گیا ہے، اس میں جو مزید جو اہم خبریں ہیں آج کی اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے جی ہم جو ری کاؤنٹ آج ہوئے ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں جی۔ قومی اسمبلی کے حلقے کا پہلا ری کاؤنٹ آج ہوا ہے پنجاب میں قصور NA 133۔ یہاں سے جو ڈاکٹر عظیم لکھوی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ، یہ جیتے تھے، تاہم یہاں سے نون لیگ نے جو ہے وہ ری کاؤنٹ کی درخواست دی تھی جو کہ منظور ہوئی اور آج یہاں پر ری کاؤنٹ ہوا، لیکن نتائج جو ہیں وہ وہی کے وہی رہے اور ڈاکٹر عظیم لکھوی کو دوبارہ جو گنتی ہوئی ہے اس میں بھی وننگ امیدوار قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جی دوسرا ری کاؤنٹ جو تھا وہ تھا بکھر PP 90 میں۔ یہاں سے عمران خان کے جو کزن ہیں عرفان اللہ نیازی، ان کو وننگ امیدوار قرار دیا گیا تھا، لیکن یہاں پر جو ووٹوں کا فرق تھا دونوں امیدواروں کے درمیان وہ انتہائی کم تھا، جس پر جو مسترد شدہ ووٹ تھے ان کی دوبارہ گنتی کا جو درخواست ہے وہ ہوئی تھی، تو دوبارہ جو گنتی میں بھی یہاں سے جو عرفان اللہ نیازی ہیں ان کو دوبارہ سے پھر کامیاب قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جی تیسری ری کاؤنٹ تھی PP 222 ملتان شجاع آباد کے علاقہ سے۔ یہاں سے تحریک انصاف کے جو ایاز بودلہ ہیں یہ کامیاب ہوئے تھے، لیکن یہاں پہ پیپلز پارٹی کی جانب سے ری کاؤنٹ کی درخواست دی گئی تھی اور ری کاؤنٹ میں جو پیر ایاز بودلہ صاحب ہیں یہ دوبارہ جو ہے وننگ ان کی جو ہے وہ اناؤنس کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جی فیصل آباد میں ایک ری کاؤنٹ ہوا ہے، فیصل آباد میں وہاں پر بھی تحریک انصاف کے امیدوار کامیاب تھے، نون لیگ نے درخواست دی اور دوبارہ گنتی میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہی امیدوار کامیاب قرار پائے۔ مگر دوسری جانب حالات یہ ہیں کہ یہاں پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے جتنی درخواستیں دی گئی ہیں وہ تمام کی تمام اب تک قبول ہوئی ہیں اور ری کاؤنٹ بھی ان میں سے بیشتر پہ ہو چکا ہے، لیکن دوسری جانب جو تحریک انصاف کی درخواستیں ہیں وہ قبول ہی نہیں کی جا رہی۔ مہربانو قریشی نے درخواست دی، تیمور ملک صاحب نے درخواست دی، اس کے علاوہ گجرات، راولپنڈی، گوجرانوالا اور جو دیگر ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر جو تحریک انصاف کے امیدواروں نے درخواستیں دیں وہ اب تک جو ہے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ جی NA 64 میں دوبارہ گنتی کے حوالے سے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے اور تمام امیدواروں کو جو ہے وہ کل طلب کیا گیا ہے۔ یہاں سے جو چودھری سالک ہیں یہ کامیاب ہوئے تھے اور کیسرا لاہی ان کے مندِ مقابل تھی۔ اس کے بعد جی PP 77 سرگودا، یہاں سے جو فارم 47 ہے اس کو جاری کرنے سے الیکشن کمیشن نے روک دیا ہے۔ RO کو حکم دیا گیا ہے کہ PP 77 کا جو نتیجہ ہے وہ روک دیا جائے۔ یہاں سے جی نون لیگ جیتی تھی اور تحریک انصاف کے امیدوار جو تھے وہ دوسرے نمبر پر تھے۔ تو یہ آج کے جو ری کاؤنٹ اور دوبارہ جن پہ گنتی اب ہونی ہے کل، اس کے حوالے سے کچھ اہم حلقے تھے جو ہم نے ڈسکس کیے۔ اس کے بعد جی آج 17 اپلیکیشن جو تھی 17 اپلیکیشن جو تھی وہ لاہور ہائی کورٹ میں ان کی ابتدائی سماعت ہوئی اور ان تمام درخواستوں پر جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ اس میں ریحانہ ڈار، علی جاز بٹر، میاں شہزاد فروغ، ظہیر باز کھوکر، میاں محمود رشید، زبیر خان نیازی اور تحریک انصاف کے جو دیگر لوگ ہیں ان کی درخواستیں شامل تھیں۔ ان پر جو سماعت تھی وہ جسٹس علی باقر نجفی نے کی ہے اور تمام درخواستوں پر جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور جس وقت ہمارا یہ ویلاگ ریکارڈ ہو رہا ہے تب تک جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں آیا تھا۔ اس کے علاوہ جی جو درخواست تھی سلمان اکرم راجہ صاحب کی، اس پہ جو ریٹرننگ افسر ہیں ان کو طلب کیا گیا ہے اور ان سے جو تحریری جواب ہے وہ طلب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بہاولپور بینچ میں جی NA 164 اور NA 168 یہاں سے اعجاز گڈن اور سمیع اللہ چودھری کو جو ہے وہ ہروایا گیا تھا۔ جو الزامات ہیں ان کی درخواست میں کہ ہم جیتے ہوئے تھے اور ہمیں فارم 47 کے ذریعے ہروایا گیا ہے، ان کی دونوں درخواستوں پر 14 فروری کو جو جواب ہے وہ طلب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ رحیم یار خان سے NA 169 سے راجہ سلیم صاحب کی جو درخواست تھی اس پر جو سماعت ہے وہ اب 15 کو ہوگی، وہ سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہے۔ تو اس کے علاوہ جی جو لگ یہ رہا ہے کہ جو آج عدالت میں سماعت ہوئی، جو آرگومنٹ ہوئے دونوں سائڈ سے، لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اب ٹریبیونلز کی طرف ہمیں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے
اور اس میں آپ یہ اب چیک کریں کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کے سینیٹر ہیں، اور اب وہ پیش جو ہو رہے ہیں وہ الیکشن کمیشن کے وکیل کے طور پہ پیش ہو رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن پر دھاندلی کا الزام ہے، اور اس دھاندلی کی بینیفیشری نون لیگ ہے، اور نون لیگ کے جو سینیٹر ہیں وہ اب الیکشن کمیشن کے وکیل کے طور پر جو ہے وہ عدالتوں میں پیش ہوں گے۔ تو یہ اس نظام کو آپ چیک کریں کہ اس نظام سے، ان اداروں سے انصاف لینا کیسے ممکن ہوگا کہ جو بینیفیشری ہیں وہی ان اداروں کے وکیل ہیں جن پر الزام لگا ہوا ہے کہ انہوں نے دھاندلی جو ہے وہ کروائی ہے۔ تو یہ جی کچھ جو عدالتی میٹرز تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے۔ اس کے علاوہ جی کے پی کے سے آزاد امیدوار تھے افتخار اللہ، یہ 4 سے کامیاب ہوئے تھے آزاد حیثیت میں، انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی ہے۔ نون لیگ کو جی اب تک 7 صوبائی سیٹوں کے آزاد امیدوار اور جو 5 قومی اسمبلی کے امیدوار جو ہیں وہ اب تک جوائن کر چکے ہیں، جن میں سے کچھ لوگ چنیوٹ سے ہیں، ایک بہاول نگر سے ہیں، ایک سیالکوٹ سے ہیں، کچھ راول پنڈی سے ہیں، تو مجموعی، اور ایک بلوچستان سے رکن قومی اسمبلی ہیں، ایک لاہور سے رکن قومی اسمبلی ہیں۔ تو مجموعی طور پر 5 اراکین قومی اسمبلی اور 7 اراکین صوبائی اسمبلی جو ہیں وہ نون لیگ کو اب تک جوائن کر چکے ہیں۔ اس کے بعد جی آج حافظ نعیم صاحب کا جو ایک بڑا دلیرانہ فیصلہ تھا، جو ہمیں پاکستان کی تاریخ میں کم ہی ایسے فیصلے کو دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو ایک وننگ امیدوار ہے وہ اپنی سیٹ لینے سے انکار کر دے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو سیٹ ہے یہ ہمیں رشوت کے طور پر دی جا رہی ہے، بھیک کے طور پہ دی جا رہی ہے، تو ہم یہ سیٹ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں سے جو تحریک انصاف کے امیدوار ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور ہم یہ سیٹ بھیک کے طور پر کسی بھی صورت جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے اس سیٹ سے حلف لینے سے اور سیٹ لینے سے جو ہے وہ انکار کر دیا، جس پر ان کو لازمی اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جماعت اسلامی نے اب تک جتنے بھی حلقے ہیں تمام حلقوں میں دھاندلی کے حوالے سے گواہی دی۔ یعنی 130 کی بات کی جائے، یاسر گیلانی صاحب کا شادرہ کا حلقہ ہے اس کی بات کی جائے، یا دیگر لاہور کے حلقے ہیں، یا اوور آل پنجاب، تو ان کے امیدواروں نے اپنے فارم 45 دیکھ کر رزلٹس کے حوالے سے یہ گواہی ہر جگہ دی ہے کہ وہاں پر جو وننگ امیدوار تھے وہ نون لیگ نہیں بلکہ تحریک انصاف کے لوگ تھے، جن کو جو ہے وہ زبردستی ہروایا گیا ہے۔ تو ویلڈن حافظ نعیم صاحب ایک مشکل وقت میں ایک بہترین انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جی سندھ سے یہ اگلی خبر ہے کہ پیر پگاڑا صاحب جو تھے، ان کی جو جماعت ہے جی ڈی اے، انہوں نے 2 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جیتی تھی، انہوں نے بھی دونوں سیٹیں لینے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان سیٹوں سے حلف نہیں لیں گے کہ ہماری سیٹیں زیادہ بنتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ریاست کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی ڈی اے کے سامنے 0 لکھ دیا گیا ہے، اگر آپ زرداری صاحب کے ساتھ الائنس کریں گے تو آپ کو سیٹیں ملیں گی، تو ہم نے یہ انکار کر دیا تھا، تو اب یہ جو سیٹیں ہیں یہ ہم نہیں لیں گے، ان پر ہم حلف نہیں لیں گے۔ اور انہوں نے یہ جو الیکشن ہوا ہے اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا ہے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ دھاندلی زدہ تھے، اور ریاست نے جو ہے وہ اپنے امیدواروں کو جو ہے وہ جتوایا، اور عوامی مینڈیٹ کو تسلیم جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ آج جی جہانگیر ترین صاحب کا استعفیٰ آیا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے تھے اور بہت بری طرح ہارے۔ یہ جہانگیر ترین صاحب وہ ہیں جی جو دعویٰ کرتے تھے اپنی پریس کانفرنس میں جب انہوں نے جماعت بنائی کہ میں نے جو ہے وہ عمران خان کو وزیر اعظم بنایا، میں نے فلاں کو وزیر اعلیٰ بنایا، میں نے پارٹی بنائی، اور اپنی ذاتی کیپیسٹی میں ان کے حالات یہ ہیں کہ یہ اپنے شہر سے بھی نہیں جیت سکے، اور ملتان جہاں سے نون لیگ نے ان کے مقابلے میں امیدوار نہیں دیا تھا یہ وہاں سے بھی نہیں جیت سکے، اور 40 45 ہزار کی لیڈ سے یہ ہارے ہیں، اور آج پھر انہوں نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا ہے۔ لودرا میں ان کے لیے ریاست کی جانب سے 3 لوگوں کو دستبردار کروایا گیا۔ میاں شفیق رائی صاحب کو دستبردار کروایا گیا، پیر اقبال شاہ ان کے بیٹے کو دستبردار کروایا گیا، عفت سومرو خاتون رہنما تھی تحریک انصاف کی، ان کو اغوا کیا گیا، ان کے بھائی پر تشدد ہوا۔ ان کی جو عفت سومرو ہیں انہوں نے ویڈیو جاری کی اپنے بھائی پر تشدد کی کہ میرے بھائی پر جو ہے وہ ٹارچر کیا گیا اور ہمیں اغوا کیا گیا۔ اس کے باوجود یہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے اور دوسرے نمبر پر رہے، اور تحریک انصاف نے جہاں سے جس بندے کو 24 گھنٹے پہلے اپنا امیدوار ڈکلیئر کیا انہوں نے 50,000 سے زیادہ یہاں سے ووٹ لیے۔ تو یہ صورتحال تھی جہانگیر ترین صاحب کی، جو کہ اپنے آپ کو کنگ میکر سمجھتے تھے کہ میں نے تحریک انصاف بنائی، میں نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا، تو ان کے جو تمام دعوے تھے وہ مٹی ہو گئے۔ اس کے بعد محمود خان صاحب کی بات کی جائے، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، سردار عثمان بزدار کی بات کی جائے، پرویز خٹک کی بات کی جائے، راجہ ریاض کی بات کی جائے، نعمان لنگڑیال کی بات کی جائے، تو یہ سب وہ لوگ تھے جو رجیم چینج کے آپریشن کے دوران جو ہے وہ تحریک انصاف کو چھوڑ کر گئے، اور ان لوگوں کا خیال تھا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن تحریک انصاف تو اسی شد و مد سے بلکہ ایک زیادہ مقبولیت کے ساتھ برقرار ہے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ اب قصہ پرینہ بن چکے ہیں۔ دوسرا استعفیٰ جی آج اہم جو آج آیا وہ
امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کا تھا، انہوں نے جو انتخابات کی ذمہ داری ہے وہ قبول کی کہ جماعت اسلامی ایک واضح نمبرز کے ساتھ نہیں جیت سکی، تو انہوں نے اپنی نتائج کی جو ذمہ داری ہے اس کو قبول کرتے ہوئے استعفیٰ دیا ہے، اور اب جو مجلس شورا کا اجلاس ہے جماعت اسلامی کا وہ 17 فروری کو جو ہے وہ منصورہ میں طلب کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جی تحریک انصاف کو آج ایک اچھی سپورٹ ملی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک اپنے ولاگ میں بتایا تھا کہ تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجی تھی فارم 45 کے حوالے سے کہ ایک سے زیادہ امیدوار انہوں نے ہر حلقے میں دیے، اور کچھ جو چھوٹی جماعتیں تھیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے اپنی کولیبریشن رکھی کہ آپ ہمیں فارم 45 دیں گے۔ تو آج اسی سلسلے میں تحریک انصاف کے جو رہنما تھے ان کی ملاقات ہوئی سعد رضوی صاحب سے، تحریک لبیک کے جو سربراہ ہیں، تو انہوں نے تحریک انصاف کو جو اپنی جتنے ان کے پاس فارم 45 ہیں، کیونکہ انہوں نے پنجاب بھر سے، سندھ سے، KPK سے انتخاب لڑا ہے، تو انہوں نے اپنے تمام حلقوں کے جو فارم 45 ہیں وہ تحریک انصاف کو دینے کا جو اعلان کیا، جو کہ ایک بہت بڑی مورل سپورٹ ہے تحریک انصاف کے لیے، کیونکہ ان فارم 45 پر اگلی جو تمام جنگ ہے وہ لڑی جائے گی۔ تو یہ تھی جی آج کی ہماری کچھ اہم خبریں، دن بھر جو آج سارا کچھ ہوا تو وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو کل انشاءاللہ ایک نئے ویلاگ کے ذریعے آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اللہ نگہبان۔